نسبت رسول سے مختلف فضیلتوں کا محور ذات مصطفیٰ کریم ہے. اگر اس دنیا میں فضیلتوں کا محور ذات مصطفیٰ کو ہی رکھا ہوتا اللہ اکبر. تو آج یہ انتشاری نہ ہوتا. یہ جو دو طبقات ہیں، دو ٹینڈر از خود اپنے نام کھول لیے. ایک نے اہل بیت کا کھاتا کھول لیا کہ بھائی ہمارا تو سب کچھ ہی ہے. دوسرے طبقے نے کہا کہ بس صحابہ کرام. اعتبار نہ وہاں رہا نہ یہاں رہا. کیوں؟ اس لیے کہ جڑ سے ہٹ گئے، اللہ بنیاد سے ہٹ گئے. بنیاد کیا ہے؟ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. والذین معہ، پھر جو ان کے ساتھ ہیں. تو فضیلتوں کا محور تو ہے ذات رسالت معاد. اب جب آپ نے مرکز چھوڑ دیا، ایک نے اہل بیت کو تھام لیا، ایک نے صحابہ کرام کو تھام لیا. جنہوں نے اہل بیت کو تھاما وہ صحابہ کرام کی جانب دشنام ترازی کرتے رہے. جنہوں نے صحابہ کرام کو صرف تھاما وہ اہل بیت کے فضائل کا انکار کرتے رہے. تو دونوں طبقات نے لی ایکسٹریم پوزیشن، دونوں طبقات میں آئی شدت پسندی. یہ دونوں طبقات، ان کا جنم کہاں سے ہوا، کہ پیدا کہاں سے ہوئی؟ یہ دو طبقات رد عمل ہے ایک دوسرے کا. جن کے دلوں میں بغض اہل بیت تھا، وہ اگر کھول کر کہتے کہ بھائی ہم اہل بیت کو نہیں مانتے، تو ساری دنیا کہتی کہ یہ کافر ہو گئے. تو کھول کر وہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے. تو اب کرتے کیا ہے؟ صحابہ کرام کے فضائل اس وقت بیان کرتے ہیں جب اہل بیت کے فضائل بیان ہو رہے ہیں. جب آپ اہل بیت کی فضیلت بیان کریں گے تو وہ کہیں گے کہ ارے یہ فضیلت تو اس صحابی میں بھی ہے. پھر آپ اہل بیت کی کوئی فضیلت بیان کریں گے وہ کہیں گے یہ فضیلت تو اس صحابی میں بھی ہے. بلا شبہ ہوگی، لیکن اہل بیت کے فضائل سن کر آپ مقابلے پر صحابہ کو کیوں لاتے ہیں؟ اللہ اکبر. اور دوسرا رد عمل، وہ ایک طبقہ تھا مخالف صحابہ، اور اگر وہ براہ راست صحابہ کی مخالفت کرتے تو پھر ان کے ایمان پر سوال اٹھ جاتا. انہوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی صحابہ کو تو ہم مانتے ہیں، صحابہ کو تو ہم مانتے ہیں، مرکز ہے اہل بیت. اب اہل بیت کی محبت کی آڑ میں، اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا، اہل بیت کی محبت کی آڑ میں بغض صحابہ کی تبلیغ. یہ ایک طبقے کا مزاج ہے. ایک نے مرکز بنایا صحابہ کو اور صحابہ کی محبت کی آڑ میں اہل بیت پر تنقید. ایک نے مرکز بنایا اہل بیت کو، اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ پر تنقید. یہ دو طبقات تاریخ میں دو ناموں سے پہچانے گئے. جس نے صحابہ کی محبت کو معیار بنایا اور اہل بیت پر تنقید کی، حب صحابہ کے ساتھ بغض اہل بیت رکھا، جو کہلائے ناسبی اور خارجی. اور مقابلے پر جنہوں نے اہل بیت کی محبت کا دم بھرا اور تنقید کی صحابہ پر، اعتراض کیے صحابہ پر، وہ کہلائے رافضی. اب رافضیت اور خارجیت یہ دونوں ایک دوسرے کا رد عمل ہے. دین رد عمل نہیں ہوتا، دین رد عمل نہیں ہوتا. تو ناسبیت ہے،
رافضیت کا رد عمل، رافضیت ہے نسبیت کا رد عمل۔ اصل دین کہاں ہے؟ اصل دین وہاں ہے جنہوں نے معیار نہ صحابہ پر رکھا نہ اہل بیت پر رکھا، انہوں نے معیار رکھا ذات رسالت پر، سبحان اللہ، اور یہی معیار قرآن نے دیا تھا، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں۔ تو معیار جنہوں نے صحابہ آقا دو جہاں پر رکھا، ان کے ہم اہل بیت کی محبت بھی ہے، ان کے ہاں صحابہ کرام کی محبت بھی ہے، ان کے ہاں امہات المومنین سے عقیدت بھی ہے، کیونکہ معیار جب آپ نے جڑ پر رکھا، اللہ اکبر، اصل پر رکھا، تو پھر آپ رد عمل نہیں بنے، اصل دین کہلائے۔ اس اصل دین کا نام ہے اہل سنت و جماعت۔ سبحان اللہ، یہ کسی کا رد عمل نہیں ہے، یہ کسی کا رد عمل نہیں، یہ اصل دین ہے۔ اب امام احمد رضا، انہوں نے جب سلام لکھا مصطفیٰ جان رحمت اللہ علیہ، اس میں ایک شعر میں اس مسئلے پر بات کی، جس مسئلے کو بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، رافضیت، خارجیت۔ رافضیت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے رفض، خارجیت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے خروج۔ اب سنیے مولا علی مشکل کشا کو امام احمد رضا کیسے سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں دافع نصب و رفض و خروج۔ سبحان اللہ، اے وہ علی جو ناسبیت کا دور کرنے والا ہے، رافضیت کو دور کرنے والا ہے، خارجیت کو دور کرنے والا ہے۔ دافع نصب ناسبیت، رفض رافضیت، خروج خارجیت۔ اب تین لفظوں کے بعد ثانی مصرے میں کلال کی بات کی، کہتے ہیں دافع نصب رفض خروج حامی دین و ملت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، حامی دین و ملت پہ لاکھوں سلام۔ وہ کہتے ہیں امام احمد رضا کہ ناسبیت کا رد اول علی نے کیا، سبحان اللہ، رافضیت کا رد اول علی نے کیا، مولا کائنات نے کیا۔ اب آقا دو جہاں کی ذات ہے مدار، وہاں سے والذین معہ، جو ان کے ساتھ معیت عمومی ہر صحابی کو حاصل ہے، معیت خصوصی صرف صدیق اکبر کی ہے، سبحان اللہ، صرف صدیق اکبر کی ہے۔ کہ جیسے خدا رب الجلال نے خود اس کا تذکرہ کیا، ثانی یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب دو غار میں تھے، دو کا دوسرا اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا لا تحزن، حزن نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس ہم نے تین تھے، اللہ، مصطفیٰ، صدیق اکبر۔ سبحان اللہ، یہ معیت خصوصی، معیت عامہ سب کے لیے، معیت خصوصی صرف صدیق اکبر کے لیے۔ سبحان اللہ، اب خدا رب جلال نے فرمایا والذین معہ، وہ جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی تمام صحابہ اور اس میں بدرجہ اکبر صدیق اکبر، اشداء علی الکفار، ان کی شان یہ ہے کہ کفر کے مقابلے پر سخت ہے، کفر کے مقابلے پر سخت ہے۔ یہ مزاج کس کا ہے؟ فاروق اعظم کا۔ سبحان رحماء بینہم، آپس میں رحم دل، مزاج عثمان ذوالنورین۔ پھر حیدر کرار امام الاولیاء کا مزاج آیا، فَلَا يَمُوتُ عَنْ سُجُودٍ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ
ورضوانا، اے حبیب آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ کبھی آپ کو رکوع میں ملیں گے، کبھی سجدے میں ملیں گے، اللہ سے اللہ کی رضا کے طالب رہتے ہیں۔ خلفائے راشدین کا بالترتیب تذکرہ ہو گیا۔ اس میں صفت بیان ہوئی اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت۔ اس آیت کا مظہر ادب صحابیت میں فاروق اعظم کی ذات والا صفات۔ سبحان اللہ۔ فاروق اعظم حق اور باطل میں فرق کر دینے والے، اور اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ اب حق اور باطل میں فرق ہو جائے، اس لیے کہ حضور نے جب اعلان نبوت کیا، صادق و امین کہنے والے جان کے دشمن ہو گئے، محبت کرنے والے عداوت کرنے لگے۔ جو لوگ ایمان لاتے ان کے اوپر کفار کے مظالم ہوتے، ستم ہوتے۔ ایمان لانے والے اپنے ایمان کو مخفی رکھتے، ظاہر بھی نہیں کرتے تھے۔ ایمان لے آئے، بتاتے نہیں تھے کہ ہم ایمان لے آئے۔ اگر بتائیں گے تو کفار کی جانب سے مظالم ہوں گے، اپنا ایمان مخفی رکھتے تھے۔ چھپ چھپا کر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپس میں مل لیا کرتے تھے۔ مکے میں سرے عام ایک دوسرے سے ملتے بھی نہیں تھے۔ خفیہ طور پر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر ملاقات ہوتی تھی۔ اب معاشرے میں کفار بھی رہ رہے ہیں، مومنین بھی ہیں۔ پتہ نہیں چل رہا کہ مومن کون ہے، کافر کون ہے، معلوم نہیں ہو رہا۔ تو آقا دو جہاں نے چاہا کہ اب فرق واضح ہو جانا چاہیے، کفار الگ ہو جائیں، ایمان والے الگ ہو جائیں، اب فرق واضح ہو جانا چاہیے۔ تو قرآن کے ذوالجلال کے حضور آقا دو جہاں نے عرض کی، اے اللہ، عمر بن حشام یا عمر بن خطاب جسے تو دوست رکھتا ہو، اس کو دولت ایمان سے آراستہ کر، سبحان اللہ۔ اس کے ذریعے دین کو قوت دے۔ اور یہ روایت یوں بھی ہے کہ جہاں عمر بن حشام کا جہاں تو نام ہے، وہاں نام نہیں، وہاں ابو جہل کہا گیا۔ اے اللہ، ابو جہل اور عمر بن خطاب، ان میں سے جس سے تو محبت کرتا ہو، اس کے ذریعے دین کو قوت دے، اس کو ایمان کی دولت سے آراستہ کر دے۔ دعائے مصطفیٰ ہے، دعائے مصطفیٰ ہے۔ جب دعا مانگی تو اب اس دعا کی شان کیا ہے کہ مصطفیٰ کریم کی دعا رد نہیں ہو سکتی، اللہ کسی نبی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور وہ نبی جو خود دعائے ابراہیم ہو، اللہ اکبر، وہ نبی جو خود دعائے ابراہیم ہو، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں مانگا ہو، وہ نبی اب دعا میں مانگ رہا ہے کہ اے اللہ، عمر بن حشام یا عمر بن خطاب جسے تو دوست رکھتا ہو، اس کے ذریعے دین کی مدد کر۔ اللہ نے انتخاب کیا فاروق اعظم کا، اللہ اکبر، فاروق اعظم کا۔ فاروق اعظم ایمان لائے، فاروق اعظم ایمان لائے۔ تو اب اللہ کے رسول نے اللہ کے سپرد کیا تھا معاملہ، کہا کہ پروردگار، یہ دو نام ہے، جسے تو محبوب رکھتا ہو، جسے تو محبوب رکھتا ہو، اسے ایمان کی دولت سے آراستہ کر۔ تو دو نام دیے مصطفیٰ نے، اللہ نے انتخاب کیا اس کا جسے اللہ محبوب رکھتا تھا، سبحان اللہ، جسے اللہ محبوب رکھتا تھا۔ حضرت عمر
ایمان لے آئے. لیکن دعا میں ایک باریک پہلو ہے، اللہ باریک پہلو ہے. اور باریک پہلو کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اے اللہ، عمر بن حشام ہے، عمر بن خطاب ہے، جسے تو محبوب رکھتا ہو. بھائی جب دعا مانگ رہے تھے اس وقت تو دونوں کافر تھے، تو کافر کب سے محبوب ہو گیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. جب حضور دعا مانگ رہے تھے اس وقت حضرت عمر ایمان نہیں لائے تھے. عمر بن حشام کے بعد میں بھی ایمان نہیں لایا. حضور نے فرمایا جسے تو محبوب رکھتا ہو، تو کافر کب سے محبوب ہو گئے؟ اللہ تو اکبر. جب کافر اللہ کے محبوب ہیں ہی نہیں تو پھر اللہ کے رسول نے کیوں کہا اے اللہ جسے تو محبوب رکھتا ہو؟ اس مسئلے پر بہت سارے اہل علم و دانش نے کلام کیا ہے، لیکن سب سے اعلیٰ کلام میرے محدود مطالعے کے مطابق کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اوروں نے اس سے بھی اعلیٰ کیا ہو، میرے مطابق سب سے اعلیٰ کلام اس موضوع پر مفتی احمد یار خان نعیمی نے کیا. سبحان اللہ. اور مفتی احمد یار خان نعیمی اس مسئلے کو چھیڑتے ہیں اور وہ کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی حضرت عمر فاروق جب فاروق اعظم نہیں تھے، ایمان نہیں لائے تھے، عمر بن خطاب تھے، دنیا پہچانتی تھی ایمان لانے سے پہلے، دنیا پہچانتی تھی کہ یہ دشمن رسول ہے، یہ کافر ہے، دشمن رسول ہے. دنیا اس حوالے سے پہچانتی تھی. اور مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں جس وقت لوگ حضرت عمر کو دشمن رسول سمجھ رہے تھے، اور اس وقت حضرت عمر تھے بھی دشمن رسول، اللہ. اور لوگ سمجھ رہے تھے علم الہی میں عمر فاروق اعظم تھے. اللہ اکبر بھائی ہمیں نہیں پتا مستقبل کا، اللہ کو پتا ہے. اللہ ہمیں نہیں پتا کل کیا ہوگا، اللہ تو جانتا ہے کیا ہوگا. تو مفتی احمد یار خان نعیمی نے کہا دنیا کے سامنے تھا علم ظاہر، انہوں نے علم ظاہر کو دیکھ کر حضرت عمر کی کفریہ زندگی پر یہ سمجھا کہ یہ کافر ہیں، یہ دشمن رسول ہیں. لیکن اللہ کے علم میں اس وقت بھی وہ فاروق اعظم تھے، اس وقت بھی وہ صحابی تھے، کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ یہی بندہ آنے والے وقت میں صحابی بنے گا، مصطفیٰ کا مددگار بنے گا، مصطفیٰ کا جانثار بنے گا، یہی فاروق بنے گا، یہی فاروق اعظم بنے گا. علم الہی میں آپ فاروق اعظم تھے تو کیا اللہ اس کو محبت نہ کرتا ہوگا؟ اللہ اکبر. بھائی اللہ کے فاروق اعظم کو محبت کرتا ہے تو اللہ کے رسول وہ بھی یہ بات جانتے تھے، اس لیے اللہ کے رسول نے کہا پروردگار جسے تو محبوب رکھتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. جسے تو محبوب رکھتا ہے. تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ میں وہ مانگ رہا ہوں جو محبوب خدا ہوگا. اللہ اکبر. میں وہ مانگ رہا ہوں جو محبوب خدا ہوگا. اللہ نے انتخاب کیا حضرت عمر کا، بتایا یہ ہے انتخاب خدا، یہ ہے محبوب خدا. اب بچوں کو چاہیے نہ اللہ کے انتخاب پر اعتراض کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر. نہ اللہ کے محبوب پر اعتراض کریں. یہ بچپنا چھوڑ دیں، چھوڑ دیں یہ بچپنا. آپ بڑے ہو جائیں، 1400 سال گزر گئے، اب بڑے ہو جائیں. حضرت عمر انتخاب الہی ہے، حضرت عمر محبوب خدا بندے ذوالجلال ہے، محبوب خدا بندے ذوالجلال ہے. اور پھر ایک روایت اور اسے المستدرک علی الصحیحین میں امام حاکم نیشابوری نے لکھا، فرمایا کہ
میں نے تو اللہ سے عمر بن حشام اور عمر بن خطاب میں سے ایک کو مانگا تھا، اللہ کی نگاہ محبت عمر پہ اٹھ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ کی نگاہ محبت عمر پہ اٹھ گئی اور حضرت عمر ایمان لائے۔ اب میں وہ واقعہ سادہ چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ وہ تو بچوں کی درسی کتابوں میں بھی شامل ہے۔ حضرت عمر ایمان لے دار ارقم آئے، ایمان لے ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، نماز فرض ہوگی شب معراج، ابھی واقعہ معراج نہیں ہوا، نماز فرض نہیں ہوئی، تو جو نماز پڑھی جاتی تھی وہ نفلی ہوتی ہے۔ اللہ نماز ادا کرنے کے لیے صحابہ کرام زید بن ارقم کے گھر میں جمع ہوئے۔ جب نماز ادا کرنی چاہی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور کیا اچھا ہو کہ ہم بیت اللہ چلیں، حرم پاک میں نماز ادا کریں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ وہاں اندیشہ ہے کہ جب ہم نماز ادا کریں گے تو کفار ظلم کریں گے، اور ہم نے اپنا ایمان مخفی رکھا ہوا ہے، ہمارا ایمان ظاہر ہو جائے گا تو کفار مظالم کریں گے، اس لیے ہم یہاں چھپ کر نماز پڑھتے ہیں۔ فاروق اعظم کہتے رہے، حضور اب تو میں ایمان لے آیا، اللہ میرے ایمان لانے کا فائدہ کیا اگر نمازیں مخفی ہیں؟ اللہ اگر نمازیں مخفی ہیں، چلیے بیت اللہ میں تاریخ میں پہلی مرتبہ صحابہ کرام کونین کے سردار کی قیادت میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے روانہ ہوئے، حرم پاک میں آئے، صفیں بنی، نماز شروع ہوئی، فاروق اعظم پہرا دے رہے، اللہ فاروق اعظم پہرا دے رہے۔ جب اعلانیہ نماز ہوئی تو سب کو پتہ چل گیا کہ اچھا یہ لوگ ایمان لا چکے، اللہ اکبر، یہ لوگ ایمان لا چکے۔ جب اعلانیہ نماز ہوئی صحابہ کرام کا ایمان ظاہر ہو گیا، تو اب مکے میں ایک تفریق ہو گئی، کافر ایک طرف ہو گئے، مسلمان ایک طرف ہو سبحان گئے، اللہ، کفار الگ ہو گئے، مسلمان الگ ہو گئے۔ اب اس جملے کی حفاظت اللہ اکبر، حضرت عمر وہ ہیں جن سے کافر اور مومن پہچانے جاتے ہیں، اللہ اکبر، کافر اور مومن پہچانے، پہچانے جاتے ہیں، اصلی مومن بھی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور باقی سب بھی اللہ وہ پہچانے جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے پہلی مرتبہ ایک خط فاصل قائم کر دیا، ایک طرف کفر ہو گیا، ایک طرف ایمان ہو گیا۔ جب فرق قائم ہو گیا تو اللہ کے رسول نے کہا عمر تو فاروق ہے، اللہ فاروق ہے، فرق کر دینے والا، حق اور باطل میں تمیز کر دینے والا، حق اور باطل میں فرق کر دینے والا۔ اب جس کی ذات حق اور باطل میں فرق کا معیار ہو، اللہ کیسے ممکن ہے باطل اس کے قریب آ جائے؟ اللہ کیسے ممکن ہے کہ باطل اس کے قریب آ جائے؟ لہذا اس زمانے سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک ہر باطل حضرت عمر سے دور رہے گا۔ اللہ حضرت عمر کے قریب نہیں آئے گا باطل، کیوں؟ اس لیے تو فرق کر دیا حضرت عمر نے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدا دانشہ، آپ کی شخصیت کے کس کس پہلو پر کلام کیا جائے، کس کس پہلو پر
ایک پہلو میں آپ کے عشق رسالت سے لے لوں کہ حضرت عمر فاروق کے نظام حکومت کے حوالے سے چند معلومات نظر کریں۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت تک ایمان نہیں لاتے۔ یہ شب ہجرت حضور کا پیچھا کر رہے تھے۔ ایک موقع پر یہ حضور تک پہنچ بھی گئے تھے تاکہ حضور کو صدیق اکبر کو واپس مکہ لے گئے۔ تو حضور نے زمین کو حکم دیا تھا کہ زمین سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں پکڑ دے۔ اللہ گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا، معافی تلافی کی، حضور نے پاؤں گھوڑے کے چھوڑوا دیے، پھر دوبارہ پلٹ کر آئے، پھر حضور نے یہی حکم دی، 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ آقا دو جہاں نے فرمایا اے سراقہ اللہ اکبر، تو میرا پیچھا کر رہا ہے، اب میں قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کے کنگن تیرے ہاتھ میں دیکھ رہا۔ اللہ اکبر، اس وقت کی 2 سپر پاور تھی، ایک کسریٰ فارس کی حکومت، دوسری روم کی حکومت۔ اللہ وہاں کا بادشاہ قیصر کہلاتا تھا۔ کہا کہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کے کنگن تیرے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں۔ سراقہ چلے گئے، ہجرت کے بعد ایمان لائے، ہجرت ہو گئی، ہجرت کے بعد ایمان لائے، فتح مکہ ہو گئی، حجۃ الوداع ہو گیا، آقا دو جہاں وصال فرما گئے، صدیق اکبر کا عہد خلافت آیا، 2.5 سالہ عہد خلافت تمام ہوا، فاروق اعظم کا عہد خلافت شروع ہوا۔ فاروق اعظم شریعت پر عمل کروانے میں سخت تھا۔ فاروق اعظم کا مزاج کیا تھا؟ اگر کوئی آدمی سونے کی انگوٹھی پہنتا تو آپ اس کو تعزیری سزا دیتے، اللہ یعنی اس کے کوڑے مارتے۔ اللہ بھائی جب اللہ اس کے رسول نے مرد کے اوپر سونے کی دھات منع کر دی تو کیوں کرنی؟ سونے کی انگوٹھی کوئی ہاتھ میں پہنے مرد، یہ حضرت عمر کو گوارا نہیں تھا۔ اللہ پھر فتح ہوا ایران، پھر فتح ہوا روم، وہاں کے بادشاہوں کے ہاتھوں سے کنگن اتارے گئے، اللہ اکبر، کنگن پشت میں رکھے گئے، دربار فاروقی میں پیش کیے گئے اللہ حضرت عمر کے سامنے کہ یہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کے کنگن ہیں، سونے کے کنگن۔ اللہ حضرت عمر نے جیسے ہی کنگن دیکھے تو یہ نہ کہا کہ بیت المال میں جمع کرا دو، اللہ فوراً فرمایا سراقہ کو بلاؤ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سراقہ کو بلاؤ۔ سراقہ کو بلایا گیا، وہ اپنی غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ کہا کہ امیر المومنین نے بلایا، حضرت سراقہ حاضر ہوئے امیر المومنین فاروق اعظم کی خدمت میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سراقہ کا ہاتھ پکڑا۔ اللہ وہ عمر جو انگلیوں میں سونے کی انگوٹھی برداشت نہ کرے، اللہ اکبر، وہ عمر سونے کے کنگن سراقہ کو اپنے ہاتھ سے پہنا ہے اللہ اکبر، اور کہہ رہے ہیں کہ اے سراقہ، سونا سب لوگوں پر حرام ہے، تجھ پر تو اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرے لیے تو اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے۔ یہ ہے فاروق اعظم کی فقاہت اور یہ ہے فاروق اعظم کا عشق پیغمبر۔ اللہ اکبر، عشق پیغمبر وہ عشق رسول ہی تو تھا کہ سراقہ کے ہاتھوں میں
کندھے پہنائے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات ہوئی، ایک طولانی سلسلہ ہوا فتوحات کا۔ اس سلطنت کا ایک خاص مزاج تھا۔ تاریخ انسانی نے ایسا نظام حکومت نہیں دیکھا تھا۔ تاریخ انسانی کی بات کر رہا ہوں میں، پوری انسانی تاریخ، معلوم ہو معلوم تاریخ اور نامعلوم تاریخ۔ اب ہمارے وہاں جو تاریخ معلوم تاریخ ہے وہ نوح علیہ السلام کے دور تک جاتی ہے۔ نوح علیہ السلام کے بعد سے وابستہ میں تاریخ نہیں تھی۔ ہندوستان کی تاریخ وہ دسرتھ بادشاہ تک پہنچتی ہے، اور یہ دسرتھ بادشاہ کون تھا؟ رام چندر جی کے والد تھے۔ رام چندر جی کے والد دسرتھ، شری دسرتھ وہاں تک پہنچتی ہے۔ اس پورے عرصے میں اس زمین پر بادشاہت رہی، جس میں باپ کے بعد بیٹا حکمران بنتا ہے، یا آمیریت رہی جس کو سلطانیت کہا جاتا ہے۔ سلاطین کیا ہوتے ہیں؟ کسی ریاست پر دھاوا بولا، ریاست پر قبضہ کیا، اپنی حکومت قائم کی، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس نے جہاں قبضہ کر لیا وہاں کا حاکم، یہ کہلاتے تھے سلاطین، سلطان۔ تو یا تو تھی سلطانیت یا تھی بادشاہت۔ دنیا دو مزاج جانتی تھی، سلطانیت، بادشاہت۔ ان دو مزاجوں کے بعد اب دنیا میں تیسرا مزاج ہے، وہ ہے جمہوریت۔ اور یہ جو جمہوریت ہے موجودہ دنیا میں، اس کی تاریخ 200 سال سے زیادہ کی نہیں ہے۔ 200 سال کے اندر کی یہ تاریخ ہے پوری دنیا میں، چاہے وہ برطانیہ کی جمہوریت ہو، امریکہ کی ہو، فرانس کی ہو، دنیا میں جہاں بھی جمہوریت ہے، اس کی تاریخ within 2 centuries ہے، اس سے آگے ہے۔ اب متقدمین کے ہاں چلے جائیں، قدیم طبقات کے ہاں، تو بادشاہت ہے یا آمیریت ہے بنام سلطانیت۔ جدید دور میں آ جائیں تو وہ جمہوریت ہے۔ تو جمہوریت کے دو طریقے ہیں، پارلیمانی اور صدارتی۔ اب آج جمہوریت، ماضی میں بادشاہت، آمیریت یعنی سلطانیت، درمیان میں خلافت راشدہ کا دور ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک کی تمام حکومتوں کی بات کر رہا ہوں، درمیان میں ہے خلافت راشدہ کا دور۔ خلافت راشدہ نے پہلی مرتبہ بتایا کہ ایسی حکومت ہو جو نہ بادشاہت ہو، نہ آمیریت ہو، نہ اس کے اندر سلطانیت ہو۔ بادشاہت بھی نہ ہو کیونکہ بادشاہت کے نسل میں چلتی ہے، سلطانیت تو قبضہ مافیا ہوتی ہے، قبضہ مافیا ہوتی ہے۔ اور تیسرا مزاج جمہوریت۔ اب جمہوریت کی بہت ساری تعریفیں، اس کی جو سب سے مشہور تعریف ہے کہ ڈیموکریسی ہے کہ وہ امریکہ کے ایک بہت پرانے پریزیڈنٹ ابراہم لنکن، اس کی ہوئی، اور ابراہم لنکن کی یہ تعریف آج بھی پولیٹیکل سائنس کے سبجیکٹ کا حصہ ہے کہ جب پولیٹیکل سائنس میں اسٹوڈنٹ یہ جاننا چاہتا ہے
کہ ڈیموکریسی کیا ہے، تو اسے ابراہم لنکن کا یہ جملہ پڑھایا جاتا ہے کہ گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل، عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام کے لیے۔ تین اصول ہو گئے جمہوریت کے، عوام کی حکومت ہو، عوام کے ذریعے ہو، عوام کے لیے ہو، یہ ہے جمہوریت۔ اب ایک تیسرا مزاج وہ اسلام نے دیا کہ حکومت عوام کی ہوگی لیکن حکمرانی عوام کی نہیں ہوگی، اس حکومت تو حکمرانی اللہ کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حکومت بندے کریں گے لیکن بندے اپنی حکومت میں پابند ہوں گے اس حکم کے جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور اس حکم کی ایک باؤنڈری ہے کہ کہاں تک آپ جا سکتے ہیں، کہاں تک نہیں جا سکتے۔ وہ باؤنڈری سورۃ الحجرات کی پہلی آیت میں بیان ہوئی ہے۔ اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ مطلب کیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو حد مقرر کر دی ہے اس حد کے اندر رہو، اللہ جو حد مقرر کی ہے اس حد کے اندر رہو۔ تو اسلام نے پہلا مزاج دیا کہ جس میں حکمرانی ہوگی اللہ کی، حکومت کریں گے بندے، لیکن بندہ حاکم بعد میں ہوگا، اللہ کا خلیفہ پہلے ہوگا، اللہ اکبر۔ اللہ کا نمائندہ پہلے ہوگا، اللہ کا نمائندہ پہلے ہوگا۔ اب صدیق اکبر نے پہلے خطبے میں کیا کہا تھا کہ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کروں تو میرے پیچھے آنا، اور اگر تم دیکھو کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی پیروی نہیں کر رہا تو وہ میری اطاعت نہیں کرنا اللہ بلکہ میری اصلاح کرنا۔ یہ اصول خلافت راشدہ کا، اس اصول پر خلافت راشدہ کی بنیاد رکھی گئی کہ حاکم خود پابند ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کا اور کروانے کا۔ جہاں حاکم اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے ہٹے تو عوام اکاؤنٹیبلٹی کرے، عوام احتساب کرے۔ اور فاروق اعظم کے دور میں یہ نظام خلافت کلائمیکس پر پہنچا، اللہ اکبر۔ اپنے اس کلائمیکس پر پہنچا کہ آج ساری دنیا بطور مثال اگر کوئی حکومت پیش کرتی ہے تو وہ فاروق اعظم کا عہد خلافت پیش کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ انڈیا کے گاندھی صاحب وہ یہ کہتے تھے کہ ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ بات کہی تھی انڈیا میں، اور وہ انٹرویو جو شائع ہوا تھا اس کا عکس میرے پاس محفوظ ہے۔ گاندھی صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ بھائی آپ ایک پولیٹیکل موومنٹ چلا رہے ہیں، آپ کے نزدیک اعلیٰ ترین حکومت کیسی ہوتی ہے؟ یہ سوال ہے۔ اللہ اعلیٰ ترین حکومت کیسی ہوتی ہے؟ تو گاندھی نے کہا کہ اعلیٰ ترین حکمرانی کے لیے میں رام چندر جی کا حوالہ نہیں دے سکتا، اللہ کیونکہ رام چندر جی وہ تو دشرت کے بیٹے تھے، بادشاہ کے بیٹے تھے، ان کو تو باپ کے اولاد بادشاہ کی اولاد ہونے کے ناطے حکمرانی مل گئی۔ اعلیٰ ترین حکومت کے لیے میں رام چندر جی کا حوالہ
نہیں دے سکتا، میرے نزدیک حوالہ ہے تو ابو بکر اور عمر کا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کسی بادشاہ کے بیٹے نہیں تھے، یہ کسی بادشاہ کے بیٹے نہیں تھے، انہوں نے عدل کے ساتھ حکمرانی کی، انصاف کے ساتھ حکمرانی کی، اور جب انہوں نے حکمرانی کی تو یہ غریب لوگ تھے، اور جب دنیا سے گئے تب بھی غریب تھے۔ اللہ اکبر، آگے جملے کو غریب سے اللہ اکبر، جب یہ حاکم بنے تو غریب لوگ تھے، جب دنیا سے گئے تب بھی غریب لوگ تھے۔ تو آمد قریب حکمرانی کی مثال گاندھی صاحب نے کہا کہ وہ میرے نزدیک تو ابو بکر و عمر کی حکومت ہے۔ یہ خلافت راشدہ کیسی ہے؟ اس میں اللہ کی اطاعت ہے، اور کس شان کے ساتھ؟ آج یہ جمہوریت والے جب ہمیں بتاتے ہیں عورتوں کے حقوق تو پھر ہمیں ابن عشاء کا شعر یاد آ جاتا ہے۔ ہم ہنس دیے، ہم چپ رہے، منظور تھا پردہ تیرا۔ واہ واہ واہ، ہم ہنس دیے، ہم چپ رہے، منظور تھا پردہ تیرا۔ آج کی ڈیموکریسی والوں کی اوقات ہے کہ وہ ہمیں عورتوں کے حقوق بتائیں۔ ارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی میں، اس خلافت راشدہ میں نظام حکومت کا حصہ 6 خواتین تھیں۔ اللہ اکبر، 6 خواتین فاروق اعظم کے ایڈوائزری بورڈ کے اندر تھیں، کیونکہ فاروق اعظم یہ کہتے تھے کہ بھائی مردوں سے متعلق جب بات ہوگی، قانون سازی ہوگی تو مردوں سے مشورہ کریں گے، خواتین سے متعلق بات ہوگی تو پھر مردوں سے مشورہ نہیں ہوگا، پھر خواتین سے ہی ہوگا۔ اللہ اکبر، 6 صحابیات حضرت عمر فاروق کی حکومت میں بطور مشیر تھی۔ اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں خطبہ دیا، خواتین خطبہ سن رہی تھی۔ حضرت عمر نے کہا کہ کچھ لوگ مہر کی رقم بہت کم رکھتے ہیں، بعض لوگ بہت زیادہ رکھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ مہر کی رقم کو فکس کر دوں، معین کر دوں۔ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا۔ فاروق اعظم نے مسجد صحابہ میں کہا کہ مسجد نبوی میں کہ میں چاہتا ہوں مہر کی رقم مختص کر دوں، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، بس اتنی ہی رقم حق مہر کی مختص کر دی جائے، اتنا ہی مہر دیا جائے۔ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا۔ حضرت عمر جیسے ہی مسجد سے نکلے، ایک خاتون انہوں نے حضرت عمر کو روک لیا، کہا کہ امیر المومنین رک جائیے، آپ نے فرمایا کہ مہر کی رقم آپ مختص کر دیں، آپ کو یہ حق کس نے دیا؟ اللہ اکبر، آپ کو یہ حق کس نے دیا؟ جب اللہ اور اس کے رسول نے حق مہر کی رقم مختص نہیں کی تو پھر یہ حق آپ کو نہیں ملے۔ اللہ، اگر حق مہر کی رقم مختص کرنے کی گنجائش ہوتی تو اللہ کے رسول خود کرتے۔ لہذا اگر کوئی زیادہ مہر دیتا ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ یہ حق نہیں رکھتے، یہ قانون نہیں بن سکتا۔ اندازہ لگائیے آج کے دور میں کیا ایسی آزادی اظہار کا کوئی تصور بھی کر سکتا ہے کہ فاروق اعظم کو ایک خاتون روک کر کہہ رہی ہے کہ ہم اس قانون کو اپوز کرتے ہیں، ہم اس کے حق میں نہیں ہیں اور آپ کو اس قانون سازی کا حق نہیں ہے، یہ ہے جمہوریت۔ اللہ اکبر، اب جواب سنیے حضرت عمر کا۔ صحابہ کرام اور بھی
نکلے تو کئی صحابہ کرام تھے. خاتون نے حضرت عمر کو روکا تھا, باقی صحابہ بھی رک گئے. جب خاتون اپنی بات کہہ چکی تو حضرت عمر نے صحابہ کی طرف رخ کیا اور کہنے لگے, اے لوگوں, ایک عورت نے مرد سے بحث کی, اللہ اکبر ایک عورت نے ایک مرد سے بحث کی, عورت جیت گئی, مرد ہار گیا. اللہ اکبر عورت جیت گئی, مرد ہار گیا. اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں ایک عورت کی رائے کے سامنے. یہ ہے اسلامک اسٹیٹ میں گورنمنٹ کا وزڈم کہ جہاں ایک عورت قانون سازی رکنا سکتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خاتون, ان کا نام تھا شفا بنت عبداللہ, انہیں ایک عجیب ذمہ داری دی تھی اور اس ذمہ داری پر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بریلینسی کو سلام کرتا ہوں. کیا کمال فاروق اعظم نے حکمت عملی اختیار کی. بازاروں میں پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ قائم کی فاروق اعظم نے اللہ اکبر کہ پرائس کو کیسے کنٹرول کیا جائے. اب ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ بازار میں نرخ جب چیکر آیا تو نرخ چینج ہو گئے, اللہ چیکر گیا پھر اس کے بعد نرخ اوپر چڑھ گئے. تو نرخ رہتے تھے اوپر, جب چیکر آتا تھا تو نرخ نیچے آ جاتے تھے. واہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا توڑ نکالا, اور توڑ یہ نکالا کہ حضرت شفا بن عبداللہ ان کو پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنا دیا. سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ خاتون جب مرد آتا تھا تو دکاندار پہچان لیا کرتے تھے کہ اچھا چیکر آ رہا ہے, وہ الگ ہو جاتے تھے. خاتون جائیں گی حجاب میں تو پتہ نہیں چلے گا پردے کے پیچھے کون ہے. اللہ تو شفا بنت عبداللہ وہ آتی تھی حجاب کر کے اور آگے مختلف دکانوں پہ چیزوں کے ریٹ پوچھتی تھی, اس کی قیمت کیا ہے, اس کی قیمت کیا ہے, اور جو مارکیٹ ریٹ سے زیادہ رکھتا تھا حضرت شفا بنت عبداللہ اس کا چالان کرتی تھی. اللہ اکبر اس کا چالان کرتی تھی, اس کا جرمانہ ہوتا تھا. یہ تھا فاروق اعظم کا نظام کہ خاتون پردے میں ہوگی تو پتہ نہیں چلے گا کہ چیک کرنے والی کب آ جائے, اللہ کیونکہ ہر خاتون پردہ میں آ رہی ہے. تو اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے حضرت عمر نے یہ شعبہ خاتون کے حوالے کر دیا. اللہ اکبر یہ ہے حضرت عمر کا وزڈم. حضرت عمر آج جتنی بھی حکومتیں چل رہی ہیں وہ تو چل رہی ہیں پچھلی حکومتوں کی نظیر پر. انہیں پیچھے سے مثال لیتے ہیں, آگے کے لیے راستہ بنا لیتے ہیں. حد یہ ہے کہ عدالتوں میں آپ چلے جائیں تو عدالتوں میں مقدمہ کوئی بھی زیر بحث ہو, وکیل 40 سال پیچھے کے کسی مقدمے کے فیصلے کو دلیل بنا کر لے آتا ہے. دیکھیے پہلے تو ایسا ہوا تھا, اللہ اب آپ اس کے خلاف نہیں جا سکتے کیونکہ آپ کو رہنا ہے وکیل کا فقیر, آپ رکھ نہیں سکتے. تو آج تک ہمارے ہاں یہ پابندیاں چل رہی ہیں, پیچھے دیکھو اس کی پابندی کرو. حضرت عمر نے ایک ایسا نظام قائم کیا جس کی مثال حضرت عمر سے پہلے کبھی بھی کہیں نہیں ملتی. آج ہر ملک کا ایک مالیاتی ادارہ ہوتا ہے, جیسے ہمارے ملک میں اسٹیٹ بینک ہے, ہر ملک کا اسٹیٹ بینک ہوتا ہے. سب سے پہلے اسٹیٹ بینک حکومتی مالیاتی
ادارہ حضرت عمر نے قائم کیا. اس سے پہلے بیت المال کا باقاعدہ کوئی تصور نہیں تھا. سب سے پہلے کرنسی حضرت عمر نے جاری کی. اس سے پہلے کرنسی کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا. سب سے پہلے فوج کا محکمہ فاروق اعظم نے قائم کیا. پہلے یہ ہوتا تھا رعایا سکھ کی زندگی گزارتی تھی، جب حملہ ہوا تو بڑی رعایا فوجی بن گئی. اللہ اکبر. جب حملہ ہوا تو رعایا فوجی بن گئی، باقی جب امن و امان ہے تو وہ رعایا ہے. حضرت عمر نے فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا. حضرت عمر نے حکومتی قوانین کا اطلاق کرنے کے لیے پولیس کا محکمہ قائم کیا تاکہ حکومتی قوانین کا اطلاق پبلکلی ہو سکے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات کو وہاں تک پہنچایا کہ اتنی بڑی ریاست اس سے پہلے کبھی کسی حاکم کے پاس نہیں رہی. اتنی بڑی ریاست حضرت عمر کی ریاست، اس کی جو پاکستان کی سمت میں جو باؤنڈری تھی وہ پاکستان کے اندر لگتی ہے. آج پاکستان میں جو مکران کا علاقہ ہے، مکران تک، یہاں تک حضرت عمر کی حکومت تھی. اللہ اکبر. اتنی بڑی اسٹیٹ کا فاروق اعظم نے جو کچھ کیا ماضی میں اس کی نظیر نہیں ملتی، اور ایسا نظام حکومت قائم کیا کہ ماضی میں نظیر نہیں ملتی، اور تا قیامت کوئی اس نظام سے نکل نہیں سکتا. اللہ اکبر. نکل نہیں سکتا. بھائی ایران کی حکومت کہہ دو کہ ہم فوج کا محکمہ ختم کر رہے ہیں تو حضرت عمر نے بتایا. اللہ اکبر. کہتے کہ بھائی فوج کا محکمہ حضرت عمر نے بتایا تو ہم نہیں مانتے، ختم کر دیں. اپنا مالیاتی ادارہ اس کو بھی ختم کر دیں کہ بھائی یہ تو حضرت عمر کا بنایا ہے. اپنی کرنسی جو پہلے ختم ہے اس کو اور ختم کر دیں کہ بھائی یہ کرنسی جو حضرت عمر نے جاری کی تھی. آج ترقی یافتہ ممالک بھی حضرت عمر کے بنائے ہوئے نظام سے آگے نہیں نکل سکتے. یہ ہے فاروق اعظم. نہ اس سے پہلے ایسے طرز حکمرانی کی نظیر ملے، اور نہ قیامت تک اس کے نظام سے کوئی باہر نکل سکے. اللہ. جمہوریت لاکھ ترقی کر جائے لیکن رہے گی فاروق اعظم کے دیے ہوئے نظام کے اندر. سبحان اللہ. امریکہ بھی نہیں نکل سکتا کیونکہ اپنے ملک کی فوج کوئی ختم نہیں کر سکتا. سب کو فاروق اعظم کے نظام کے اندر رہتے ہوئے حکومتیں چلانی. یہ ہے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا و مرشدنا فاروق اعظم، جس کے صدقے دعاؤں میں اثر ہے. سبحان اللہ. جس کے صدقے دعاؤں میں اثر ہے. وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر. سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت کے شعر پر میں بات تمام کروں. امام احمد رضا نے فاروق اعظم کو جب سلام کیا کیا کمال کی بات کہی. فاروق اعظم کو سلام کرتے ہوئے ایک بہت بڑی لطف مصرع کہا، اور اس مصرع میں ایک شادابی ہے. اللہ. فاروق اعظم کے لیے کہتے ہیں سقر. سقر کہتے ہیں جہنم کو. اس کو ذہن میں رکھیے کیونکہ مصرع میں یہ لفظ آیا ہے سقر، جہنم. وہ عمر جس کے اعضاء پر
شہدا سقر، اللہ اکبر، وہ عمر جس کے آدھا پر شہدا سقر، یعنی عمر وہ ہے جس کے دشمنوں پر جہنم فروشتا ہے۔ اللہ اور ایک مرتبہ اللہ اکبر، حضرت عمر کے دشمنوں پر فدا ہے جہنم، واہ واہ واہ، جہنم کی محبت ہے، حضرت عمر کے دشمنوں سے انتظار کر رہی ہے۔ ذرا یہ اللہ اکبر، کیا دیکھتے ہیں، وہ عمر جس کے آدھا پر شہدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ کل کی نشست سے ہم اپنے عنوان کا آغاز کریں گے، قرآن اور اہل بیت، وعلینا بالله۔